فرض نماز اور روزہ میں ایصال ثواب کی نیت کرنا۔ ہم جو فرض عبادات کرتے ہیں مثلاً فرض نماز یا روزہ، کیا اس میں بھی والدین کے ایصال ثواب کی نیت کر سکتے ہیں؟ زوجہ عبدالخیر سنگاپور سے، جی جائز ہے، ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ جائز ہے میت کی طرف سے، تو صدقہ اسی لیے جائز ہے نا کہ نیکی ہے، تو کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جتنا حدیث میں آیا ہے اسی پر اکتفا کر لیں، تو میری رائے میں زیادہ بہتر ہے، یعنی اسی کو زیادہ فوکس کریں۔ اکتفا کا مطلب یہ ہے کہ فوکس اس کو زیادہ کریں۔ تو حدیث میں دو چیزوں کا زیادہ تذکرہ آتا ہے، ایک صدقے کا، یعنی زیادہ تو نہیں کہہ سکتے، دو چیزوں کا صراحتاً تذکرہ آیا ہے، باقیوں کو فقہاء نے اس پر قیاس کیا ہے، تو جو چیز کا زیادہ تذکرہ ہے وہ ہے صدقہ اور دعا، تو اس لیے افضل یہی ہے کہ زیادہ فوکس صدقے کو کریں اور دعا کو کریں۔ تو یہ میری رائے ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ کیونکہ یہ منصوص ہے، بالکل واضح ہے اس بارے میں روایات، اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، تو اس لیے آپ صدقے کو زیادہ فوکس کریں۔ والدہ کے لیے چھپ کے کہیں صدقہ کر دیا، یا صدقہ جاریہ کر دیا، کنواں کھدوا دیا، کسی مدرسے میں پیسے دے دیے جو اوتھینٹک مستند مدرسہ ہو، یا یہ کہ کسی یتیم کو کھلا دیا اس نیت سے کہ اس کا ثواب میری والدین کو پہنچے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور دعائیں کرتے رہیں ان کے لیے ساری زندگی، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ توریہ کرنا کب جائز ہے؟ کیا بغیر شرعی وجہ کے توریہ کرنا جائز ہے؟ عادل صاحب ویانہ سے۔ توریہ لوگ سمجھیں گے نہیں کیا مطلب ہے۔ توریہ کہتے ہیں کہ آپ گول مول بات کریں، آپ جو بات کریں سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور سمجھے اور آپ اس کا مفہوم کچھ اور لے رہے ہوں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام جب ان کی قوم جشن منانے، کوئی تہوار منانے جا رہی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہا آپ چلیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بیمار ہوں، حالانکہ آپ بیمار نہیں تھے۔ وہاں بیمار کا مطلب یہ کہ روحانی طور پر میں ٹینشن میں ہوں، پریشان ہوں تمہارے اس شرک اور بت پرستی کو دیکھ دیکھ کے۔ تو وہ سمجھ رہے تھے کہ جسمانی بیماری ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام اس سے معنوی طور پہ یا روحانی طور پہ بیماری مراد لے رہے تھے کہ میں تمہاری اس بت پرستی کو دیکھ کے پریشان ہوں، تو تم جاؤ تو پیچھے گت بناؤں گا ان بتوں کی میں، تو ان کی یہ نیت تھی۔ تو یہ شرعاً جب کوئی مجبوری ہو یا کوئی شرعی حکمت ہو تو پھر تو بالکل جائز ہے، اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے تو پھر یہ ناپسندیدہ کام ہے۔ یہ ٹوپیاں کرانا، گول مول باتیں کرنا، یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہوتا، سیدھی سیدھی بات کرنی چاہیے۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو، درست بات۔ تو الٹی الٹی باتیں کرنا، گھمانا، آپ کچھ کہہ رہے ہیں سامنے والے کو ٹوپی کرا رہے ہیں، وہ اس کا مطلب کچھ اور لے رہا ہے، بلا شرعی عذر کے یہ کرنا، یہ چیزیں انسان کو آہستہ آہستہ سری جھوٹ کی طرف لے کے چلی جاتی ہیں، اس لیے نارملی یہ درست عمل نہیں ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہو، کسی سے جان چھڑانی ہو، چپک گیا ہو ایلفی کی طرح، پیسے مانگ رہا ہو، جیسے دکان والوں کے پاس لوگ آ کے کہتے ہیں نا بھائی 1000 کا کھلا ہے، اب دکان والے کو پتہ ہے اس کو میں کھلا دے دوں گا تو میں کسٹمر کو کیا دوں گا، پھر کسٹمر بھی تو 5-5 ہزار کے نوٹ لے کے آ رہے ہوتے ہیں، کوئی 1000 کا نوٹ لے کے آتا ہے تو کسٹمر ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب محلے والے جا کے دکان والے سے کہہ رہے ہیں، بچے جا کے انکل 5000 کا کھلا ہے، اب اگر دکان والا یہ کہے کہ ہاں بیٹا چینج ہے 5000 کا لیکن آپ کو دوں گا نہیں، تو اگلا یہ بات سمجھتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے جب ہے تو دو نا، تو آپ 10 حجتیں بتاتے رہیں، وہ نہیں مانے گا۔ تو ایسی صورت میں مجبوری ہے آپ کی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی نہیں ہے، کیا مطلب ہے مگر آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے، دل میں یہ نیت کریں کہ آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے۔ تو ایسی مجبوری میں جب لوگ ایلفی کی طرح چپک رہے ہوں تو مجبوری میں یہ کہا جا سکتا ہے۔ مجھے جب بہت زیادہ لوگ ٹینشن دیتے ہیں آپ کی سے ملاقات کرنی ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، کہیں نکلنا ہوتا ہے، تو میں کہہ دیتا ہوں میری نانی کا انتقال ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ارے نانی کا انتقال ہو گیا، تو میں جھوٹ تو نہیں بول رہا نا، میری نانی کا انتقال ہو گیا تو 10 سال ہو گئے تقریباً، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو غلط بات تو نہیں ہے، نانی کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ابھی ہوا ہے، ابھی جنازے میں جا رہا ہے، تو جان نہیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں نا، مجمع میں جاؤ بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ان کو 100 دفعہ سمجھاتے رہو بھائی میرے 10 کام میں مان ہی رہے، پھر نانی کے انتقال کا بولو تو مان جاتے ہیں۔ تو ایسے اس کو کہتے ہیں ٹوپی کرانا۔ تو مجبوری میں جان چھڑانے کے لیے جب آپ پہ ظلم ہو رہا ہو تو اس ظلم سے بچنے کے، کوئی لوگ قرضہ مانگنے آ رہے ہیں، اگر آپ ان کو کہیں ہاں ہیں مگر دوں گا نہیں، تو اگلا تھوڑی جان چھوڑے گا۔ ایسی صورت میں آدمی کہہ سکتا ہے بھائی میرے پاس نہیں ہے پیسے، نہیں ہے کا مطلب یہ کہ اتنے نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں میں بانٹتا پھروں۔ تو اس طرح کی ٹوپیاں مجبوری میں جائز ہیں، لیکن بلا ضرورت بلا مجبوری کے یہ ٹوپیاں کرانا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، قرآن کہہ رہا ہے درست بات کیا کرو، سیدھی سیدھی کھری کھری بات کیا کرو، عام حالات میں یہی حکم ہے۔